سلطان صلاح الدین ایوبی، جسے عرف عام میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، 12ویں صدی کے دوران اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک ممتاز شخصیت تھے۔ اس کی زندگی اور کامیابیاں متعدد اہم واقعات، لڑائیوں اور مقابلوں سے نشان زد ہیں۔ ان میں سے غلام نامی نوجوان غلام کے ساتھ اس کی ملاقات کا واقعہ اس کے کردار اور اس کی اقدار کا ثبوت ہے۔ صلاح الدین عراق کے شہر تکریت میں 1137 میں پیدا ہوئے اور ایک فوجی رہنما اور مدبر کے طور پر شہرت حاصل کی، بالآخر مصر اور شام کے سلطان بن گئے۔ ان کا سب سے مشہور کارنامہ 1187 میں صلیبیوں سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں صلاح الدین اپنی بہادری، حکمت اور اسلامی اصولوں سے وابستگی کے لیے جانا جاتا تھا۔ غلام کے ساتھ یہ واقعہ مصر میں صلاح الدین کے دور حکومت میں پیش آیا۔ اس وقت مصر ایک اہم خطہ تھا اور صلاح الدین مسلم علاقوں کو متحد کرنے کا خواہاں تھا۔ مصر میں اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی اپنی مہم کے دوران ہی اس کا سامنا ایک نوجوان غلام سے ہوا۔ غلام کا پس منظر سختی اور غلامی کا تھا۔ وہ بچپن میں پکڑا گیا تھا اور غلامی میں بیچ دیا گیا تھا۔ اپنی حالت میں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح غلام نے بھی محنت اور تکالیف سے بھری زندگی کو برداشت کیا تھا۔ تاہم وہ ایک محنتی اور ذہین نوجوان تھا جو اپنے آقا کی خدمت کرتے ہوئے کچھ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس تعلیم میں عربی زبان سیکھنا اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ شامل تھا۔ صلاح الدین اپنی فیاضی اور اپنی تمام رعایا کے ساتھ انصاف اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کے عزم کے لیے جانا جاتا تھا۔ جیسا کہ اس نے مصر میں اپنی حکمرانی کو مضبوط کیا، وہ اکثر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مشغول رہتا، ان کے تحفظات سنتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا۔ ان میں سے ایک بات چیت کے دوران اس کا سامنا غلام سے ہوا۔ نوجوان غلام صلاح الدین کو اپنی ذہانت اور اسلام کی تعلیمات سے لگن سے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ غلام کو قرآن و حدیث کی اچھی طرح عبور حاصل تھا اور وہ عدل، ہمدردی اور خیرات کے اصولوں کی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ صلاح الدین کے ساتھ ان کی گفتگو نے ان اقدار سے وابستگی اور نہ صرف اپنے آقا بلکہ اسلام کے عظیم مقصد کی خدمت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ صلاح الدین نے غلام میں موجود صلاحیت کو پہچانا اور ایک نوجوان کو دیکھا جو متحد اور انصاف پسند مسلم دنیا کے اپنے ویژن میں اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ اس نے غلام کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس نے اسے اپنی انتظامیہ میں ایک بڑی ذمہ داری کے عہدے پر مقرر کیا۔ یہ ایک غیر معمولی اشارہ تھا کیونکہ اس دور میں کسی غلام کے لیے طاقت اور بھروسے کے ایسے مقام تک پہنچنا انتہائی نایاب تھا۔ صلاح الدین کی انتظامیہ میں غلام کی نئی آزادی اور کردار نے اسے غلام سے سلطان کے قابل اعتماد مشیر اور معتمد میں تبدیل کر دیا۔ اس نے مصر کی حکمرانی میں صلاح الدین کی مدد کرنے، مختلف پالیسی فیصلوں اور انتظامی امور میں تعاون کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی اخلاقیات اور اصولوں کے بارے میں ان کی گہری تفہیم صلاح الدین کی حکمرانی کو ان اقدار کے مطابق بنانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ صلاح الدین اور غلام کا واقعہ صلاح الدین کے کردار اور اسلام کے اصولوں، انصاف اور ہمدردی کو برقرار رکھنے کے اس کے عزم کی ایک طاقتور مثال کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک نوجوان غلام میں موجود صلاحیتوں کو پہچان کر صلاح الدین نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے لیے سماجی حیثیت یا پیدائش کے حالات سے زیادہ نیکی کے لیے قابلیت اور لگن زیادہ اہم ہے۔ احسان اور دانشمندی کے اس عمل نے غلام کو اپنے ماضی کی مجبوریوں سے اوپر اٹھ کر اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے بامعنی کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ صلاح الدین کی میراث نہ صرف اس کی فوجی فتوحات بلکہ اس کے کردار اور اس کے اصولوں کے لیے بھی منائی جاتی ہے۔ غلام کے ساتھ واقعہ انصاف، ہمدردی اور اس یقین کے ساتھ اس کی وابستگی کو اجاگر کرتا ہے کہ افراد کو ان کی سماجی حیثیت کے بجائے ان کی صلاحیتوں اور کردار سے پرکھا جانا چاہیے۔ یہ اس پائیدار اثرات کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے جو ایک فرد کے اعمال دوسروں کی زندگیوں اور تاریخ کے دھارے پر پڑ سکتے ہیں۔